سر یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب کا اور پوری ٹیم کا شکریہ کہ عرفان دین کے اس مبارک اور اچھے پروگرام کے اندر دعوت دی، نوازی اور سر۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ جی سر۔ ظاہر بات ہے اس کے اندر جو ہم یہاں کلمہ حق کہیں گے جی دوسروں کی ہدایت کا اور عمل کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ کی حیثیت بالکل رکھ سکتا ہے۔ بالکل ایسے سر۔ مصارف زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ کریکٹ نص کے ساتھ بیان کی ہے۔ ٹھیک۔ سورہ التوبہ میں 10ویں پارہ میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سر یہ 8 بندے ہیں ٹوٹل۔ جی۔ فقراء، فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ فقیر آ گیا، والمساکین، دوسرے نمبر پہ مسکین۔ مسکین شریعت میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ اور والعاملین، تیسرے نمبر پر عامل، وہ کہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ان کی ڈیوٹی ہو۔ جی۔ اور اس کے ساتھ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ نو مسلم اسلام لائے ہوں تو ان کے دلوں کو مزید جو ہے وہ تعلیف کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ واہ۔ اور اس کے بعد پھر والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن آزاد کرانے میں۔ بالکل یعنی ایسے۔ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو غلامی کے توق ان کے گلے کا جو ہے وہ پھندا بن چکا ہو اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ یہ وہ غلام ہے۔ والغارمین، وہ مدیون ہیں، یعنی جو قرض دار ہوں ان کے پاس وسائل نہ ہوں کہ قرض ادا کریں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں، ان میں جہاد کا بھی آ سکتا ہے اور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو ہے صورتیں بن سکتی ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ بالکل ٹھیک۔ ایسا مسافر کہ جو اپنے گھر میں تو مال رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن وہ شرعی جو سفر بنتا ہے اتنا دور ہے کہیں پر، تو اس کے وہاں مال ختم ہو گیا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو سیل کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکے، تو اس وقتی ضرورت کے لیے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس کو دی بھی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ مصارف زکوٰۃ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو دی جائے یا سب کو تقسیم کر کے دی جائے تو ان کو دینا لازم ہے۔ اگر ان کو نہ دی جائے تو گویا کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری اغنیاء کی ہے کہ وہ مصرف کو دیکھیں، ڈھونڈیں اور ان تک اپنا مال۔ سر ایک اشکال ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی جی۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ذوی القربہ کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جو قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ان میں جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ لگ سکتی ہے؟ جی جی، میں عرض کرتا ہوں، جو 8 مصارف میں میں عرض کروں گا کہ جو مؤلفۃ قلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں فقہاء کا تقریباً اجماع ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، تو اس وجہ سے باقی 7 رہ گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جو ذوی القربا آپ نے فرمایا، تو ذوی القربا میں زکوٰۃ جو اصول فروع کو نہیں لگتی۔ اصول فروع کا مطلب والدین اور دادا دادی اگر چیز سے اوپر، اور فروع بیٹا پوتا، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو سائڈ کے رشتہ دار ہیں، ایون کہ سگا بھائی جو ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جتنے قریبی رشتہ دار ان کو دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک جو ہے رائے دوں گا کہ اگر قریبی رشتہ دار اتنے قریبی ہوں، بہن بھائیوں میں سے ہوں، تو ان کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کا اظہار کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کا فنڈ ہم دے رہے ہیں۔ اس سے اگلے کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ آپ جو ہے وہ نیت آپ کی ہے، بالکل صحیح۔ اپنی نیت سے ان کو گفٹ کر کے پیش کر دیں، عیدی کر کے پیش کر دیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلے کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ غنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق ڈھونڈے۔ اگر ایسے چلتے پھرتے بندے کو دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ مستحق ہی نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ثواب بھی کچھ زیادہ ہے؟ ثواب تو ظاہر بات ہے زیادہ ہے، سر۔ اس لیے کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، اور دوسرا جو صلہ رحمی کا ثواب ہے وہ مل جاتا ہے۔ واہ، اس وجہ سے یہ ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ میں ان فقراء میں سے یہ بات بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ ہاشمی نہ ہوں، صحیح، بالکل ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے انما ہی اوساخ الناس،
یہ غسالہ کا درجہ رکھتے ہیں. جس طرح بندہ غسل کرتا ہے پانی مستعمل ہو جاتا ہے, واہ. کپڑے دھو جائیں تو پانی جو ہے میلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ میل کچیل کا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے شاید آپ نے حضرت امام حسین سرکار کے صدقے مبارک سے وہ صدقے نکالی تھی کھجوریں آپ کے منہ میں تھی تو آپ نے بخ بخ کر کے وہ نکلوا دی. اللہ اکبر.